أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 29 سے تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر 33 تک۔ یہ 5 آیتیں ہیں۔ مضمون ان کا بہت ہی آسان ہے۔ خلاصہ آیتوں کا یہ ہے، سورہ سبا ہے اور 22واں پارہ ہے، اور 22ویں پارے کا آدھا ہو چکا ہے۔ آدھے کے بعد بھی 2-3 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ قیامت کا ذکر جب کافروں کے سامنے آتا تھا اور آج بھی آتا ہے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ آپ لوگ کر رہے ہیں کہ جی قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا صحیح پکا وقت تو اللہ کو معلوم ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اللہ کے سوا قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اور آئے گی ضرور۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیھا، قیامت آئے گی اور قیامت کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کب آئے گی؟ تو اللہ جل جلالہ اس کا جواب جا بجا مختلف جوابات ہیں۔ آپ حضرات یہ آیت سورہ یاسین میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے، سورہ ملک میں بھی یہ آیت ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ سورہ ملک میں پڑھتے ہیں تو اس میں قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اس کے بعد ہے سورہ ملک میں کیا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا پکا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور سورہ یاسین کے اندر وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، وہاں پر بھی ہے، ادھر الگ جواب ہے۔ اسی طرح یہاں پر فرماتے ہیں کہ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گی تو پھر ایک لمحہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جو وقت ہمارے رب نے مقرر کیا ہے اس وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ آیت ہے اور اس کا یہ جواب ہے، اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ اور قیامت، یہ دنیا اللہ پاک نے جو بنائی ہے یہ ویسے ہی نہیں بنائی کہ آ گئے اور کھا پی لیا، بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، گھر لے لی اور مر کے چلے گئے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، بلکہ یہ سب چیزیں اللہ پاک نے مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، اور اللہ جل جلالہ جزا اور سزا، اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے لوگوں کو ان کی سزا ملے گی۔ آگے جو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں، 3 آیتیں، اس کا مضمون قرآن پاک میں جا بجا مختلف انداز سے ہمارے رب نے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ مضمون کا خلاصہ کیا ہے؟ مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے یہ جملے کہے ہیں کہ
کہ ہمارا اس قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے اور پچھلی کسی کتاب کو ہم نہیں مانتے، اور ہم کسی آسمانی بات کو نہیں مانتے، یہ سب ویسے ہی ہے نعوذ باللہ۔ اور ہم تو مانتے ہیں، ہمارے رب نے جو قرآن اتارا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو ہمارے رب نے تورات انجیل زبور اتاری ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن کافر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، وہ مخاطب اللہ کے رسول بھی ہیں، وہ مخاطب میں اور آپ بھی ہیں، کہ کل قیامت کے دن اے مخاطب جب تو دیکھے گا قیامت کے منکر، قرآن کے منکر، اللہ کے رسولوں کے منکروں کو جب آپ دیکھیں گے کل قیامت کے دن، اور ان کو اللہ پاک نے لائنوں میں لگا کے رکھا ہوا ہوگا، وقفوہم انہم مسئولون، 23واں پارہ سورہ صافات۔ ہمارے رب فرماتے ہیں ان کو کھڑا کر دو، ہاں جانے نہ پائے کوئی بھی، ان سب سے سوال جواب ہوں گے۔ تو ان کو ان کے رب کے پاس کھڑا کیا جائے گا، اور جیسے دنیا میں مجرم پکڑے جاتے ہیں تو ایک دوسرے پر الزام ڈالتے ہیں، تیری وجہ سے پکڑا گیا میں، اور تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، تو نہ ہوتا نا تو میں مسلمان ہوتا، تیری وجہ سے میں پکڑا گیا۔ یہاں پر تو یہ جملہ ہے، اور 20ویں پارے میں یہ جملہ ہے کہ ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے، یلعن بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، جب پھنس جائیں گے تو پھر گالیاں دیں گے۔ اچھا، دنیا میں آج بھی اور اس زمانے میں بھی اور آئندہ بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اونچے طبقے والے لوگ اور ایک نیچے طبقے والے لوگ۔ اونچے طبقے والے لوگ پیسے والے لوگ، وڈیرے قسم کے، خان قسم کے بڑے لوگ، وزراء اور بڑے پیسے والے لوگ، ان کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ چھوٹے لوگوں سے آپ کوئی بات کریں، وہ کہیں گے بھی ہمارے بڑے جو کہیں گے، اور بڑے ان کو دبا کے رکھتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہے، اور دنیا کے اندر بہت ساری جگہ، ہمارے ملک میں بھی، بیرون ممالک میں بھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ تو جو اونچے درجے کے لوگ ہوں گے اور نیچے درجے، سب پھنس جائیں گے۔ جب پھنس جائیں گے تو یہ نچلے درجے کے لوگ کہیں گے اگر تم نہیں ہوتے نا تو ہم پکے مومن ہوتے۔ یہ جو مزدور قسم کے، نیچے قسم کے لوگ ہوں گے، یہ ان بڑے لوگوں کو اللہ کے سامنے کیا کہیں گے، اگر تم نہیں ہوتے نا تو ہم تو پکے مومن ہوتے۔ تو وہ بڑے لوگ اس کا جواب دیں گے، جو اونچے درجے کے اپنے آپ کو یعنی دنیا میں بڑے لوگ تھے، تو وہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں مذہب سے روکا تھا؟ ہم نے تو تمہیں زبردستی جبرن تو روکا نہیں تھا، تم تو بس جس چیز کے ساتھ ہمارا تعلق تھا تم ہمارے پیچھے چلتے تھے، کیا ہم نے تمہیں جبرن روکا تھا؟ تو اس پہ وہ لوگ جواب دیں گے جبرن تو نہیں روکا تھا، لیکن تمہاری مکاریاں، تمہارا مستقل ہمارے پیچھے لگنا، تمہارا مستقل ہمارے اوپر حاوی ہونا، اس کی وجہ سے ہم تم سے دب گئے اور ہم نے مذہب کو اختیار نہیں کیا۔ اور چونکہ دونوں ہی پھنس جائیں گے، اونچے درجے والے بھی، نیچے درجے والے بھی، اور اب یعنی یہ ہے کہ نیچے والے درجے والے لوگ تو ان کی شرمندگی تو واضح ہوگی، لیکن جو اونچے درجے کے لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو، اپنی شرمندگی کو، جب عذاب کے مناظر دیکھیں گے تو اپنی شرمندگی کو کیا کریں گے، چھپانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہ چھپ کیسے سکتی ہے؟ دنیا کے اندر تو لوگ پردے ڈال دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کیسے پردہ ڈالا جائے گا؟ تو اس پورے مضمون کو ہمارے رب نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہم ان کافروں کے گلے میں توک ڈالیں گے اور ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔
یہ والا مضمون جو ابھی آپ نے سنا، میں نے آپ حضرات کو سنایا، یہ دوسرے پارے میں بھی ہے۔ بالکل اسی طرح کا مضمون مختلف الفاظ میں 8ویں پارے میں بھی ہے۔ بالکل اسی طرح کا مضمون یہ والے ہمارے 22ویں پارے میں بھی ہے۔ بالکل اسی طرح کا مضمون سورہ صاد 23ویں پارے کے اندر بھی ہے۔ بالکل اسی طرح کا مضمون 24ویں پارے میں بھی ہے۔ یعنی قرآن پاک کے اندر اس طرح کی باتیں ہمارے رب نے پھیلائی بھی ہیں، اور ہمیں اس میں ترغیب کیا ہے کہ کبھی بھی آدمی ناحق کسی کی پیروی نہ کرے۔ ہم آپ کو یہ ترغیب ہے کہ بھائی جو حق بات ہے، آسمانی بات ہے، قرآن و حدیث کی بات ہے، آدمی وہ لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی میرا باپ کیسے تھا، میں تو اپنے باپ کی ترتیب پر رہوں گا۔ آپ جو بھی کہیں مسجد والے، ہم آپ کی نہیں مانتے، ہم تو اپنے باپ دادا کی ترتیب پہ چلیں گے۔ ہمارے قوم والے جو ہمیں کہیں گے نا، بھئی ہم تو اس ترتیب پہ چلیں گے۔ آپ لوگ جو مسجدوں میں کرتے ہیں نا، وہ صحیح ہے، وہ آپ کے لیے صحیح ہے، لیکن ہمارے لیے تو وہی صحیح ہے جو ہمارے باپ دادا نے کیا۔ تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بعض باتیں ہمارے رب نے بار بار اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ آدمی کے سامنے جو کھری چیز ہے، پکی چیز ہے، مستند چیز ہے، وہ قرآن و حدیث ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی بھی چیز مستند نہیں ہو سکتی۔ جو دنیا کا رواج ہے وہ مستند کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دنیا کے رواج کو ہم قرآن و حدیث پہ پیش کریں گے، اگر وہ اس کے مطابق ہوا تو ہم لے لیں گے، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہوا تو ہم قرآن و حدیث کو لیں گے اور دنیا کے رواج اور لوگوں کی ترتیبات کو نہیں لیں گے۔ اس میں ہماری تشکیل اور ہمارے رب نے جو ہمارا ذہن بنایا ہے وہ ان آیتوں میں یہ ذہن ہے۔ میں مختصر سا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور تم سے یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم ایک رتی برابر، ایک گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے آ سکتے ہو۔ وہ وقت مقرر پر قیامت کا وقت وہ آئے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر اپنائے ہیں، کافر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو نہ اس قرآن پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور پچھلی جو کتابیں اتری ہیں اس پر بھی ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، اس وقت یہ منظر جب تم دیکھو گے، جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یہ کھڑے کیے جائیں گے، یہ موقوفون کا ترجمہ ہے، اور کھڑا کرنے کا حکم کون دے گا؟ وہ فرشتے دیں گے۔ سورہ صافات کی میں نے آیت پڑھی، وقفوہم انہم مسئولون، کھڑا کرو ان کو، ان سے سوال جواب ہوگا، یہ بھاگ نہیں سکتے، یہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتے، تو ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے، تیری وجہ سے ہم پھنسے۔ اور میں نے 20ویں پارے کی آیت پڑھی کہ ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر جب پھنس جاتے ہیں لوگ اور کسی کے اس میں نرغے میں آ جاتے ہیں، تو یہ قیدی جب جیلوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں کہ تیری وجہ سے دیکھو میں بھی آ کر کے یہاں آج میں پھنس گیا ہوں۔ جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ تو جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ ہدایت تو آ چکی تھی، اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، نہیں، تمہاری دن رات کی مکاری تھی، تم دن رات ہمیں کیا کرتے تھے؟ دباؤ میں رکھتے تھے، آنا جانا، دباؤ رکھنا، ہم کہیں پر نہیں مار سکتے تھے، ہل نہیں سکتے تھے، تمہارے دباؤ کی وجہ سے ہم نے تمہاری کیا کی ہے؟ وہ پیروی کی ہے۔ جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں، اور یہ سب جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنے پچھتاوے کو چھپا رہے ہوں گے۔ حضرت تھانوی ترجمہ کرتے ہیں اپنی پشیمانی کو چھپانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی کہیں دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کر کے ہمارا مذاق نہ اڑائیں، لیکن وہ پشیمانی کب تک چھپے گی؟
آخر بدنامی اور رسوائی سامنے ہو جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ہم ان کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، ان کو کسی اور بات کا نہیں، انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 33 تک کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔